अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने फेसबुक और यूट्यूब के साथ मैं हूं अमीर अब्बास। शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी का जो अमेरिका का दौरा था, उस दौरे के बारे में कुछ नेगेटिव खबरें सामने आ रही थी अमेरिका से। एक तो ये कि मरियम औरंगजेब साहिबा ने 84 लाख रुपए के बैग्स खरीदे, हैंड बैग्स या और मुख्तलिफ शॉपिंग की, 84 लाख रुपए की। वो जो बैग खरीदे गए वो महंगे जानवरों की खाल से तैयार करता थे। इसके अलावा जिन महंगे होटल्स में ये रहे, हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनका वफ्द, जिसका यौमिया जो किराया था वो 9.5 लाख रुपए से लेके 14.5 लाख रुपए तक था। इसके अलावा एक खबर आई कि ख्वाजा आसिफ साहब कुछ बैग्स यहां से लेकर गए, उन बैग्स में क्या था। ये वो सारी सोशल मीडिया की खबरें हैं, लेकिन आप जानते हैं कि मैं पूरी कोशिश करता हूं कम से कम अपने तौर पे कि खबर आप तक पहुंचाने के लिए उसकी तस्दीक की जाए, कहीं ना कहीं से किसी रीजनेबल सोर्स से वो खबर आप तक पहुंचाई जाए। तो इसी सिलसिले में बात करने के लिए मैंने जहमत दी है। मतीन हैदर साहब पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद बेस्ड। मतीन हैदर साहब ना सिर्फ फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन ऑफिस, बल्कि डिफेंस और स्ट्रेटेजिक मामला जो पाकिस्तान के हैं उनकी भी गुज़श्ता 2 दहाई से ज़्यादा अरसे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मेरे साथ वाशिंगटन डीसी से मौजूद है मतीन हैदर साहब। उन्हीं से बात करते हैं कि इनमें कितनी सच्चाई है। बहुत शुक्रिया मतीन साहब। बहुत शुक्रिया मदीन भाई। आप बहुत मसरूफ हैं, आपकी बड़ी एंगेजमेंट चल रही है वहाँ और आपने वक्त निकाला। ये बताएं कि जैसे साइडलाइंस मीटिंग्स होती हैं उसी तरह कुछ साइडलाइन स्टोरीज भी आ रही हैं, और जिस बॉक्स स्टोरीज आ रही हैं कुछ आप भी शेयर कर रहे हैं, और वो सोशल मीडिया पे यहाँ काफी वायरल हैं कि मरियम औरंगजेब साहबा ने वहाँ पे कोई बड़ी लग्जूरियस किस्म की शॉपिंग की है। फिर ये जो महंगे होटल्स में हमारा जो प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ जो पूरे डेलीगेट्स थे वो रहे हैं। तो ये इसको आप वेरीफाई करें कि ये फैक्चुअल स्टोरीज हैं या ये बस ऐसे सोशल मीडिया के गूज बम्प्स हैं। जी अमीर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आती हैं उसमें से कुछ गॉसिप्स होती हैं और कुछ उसमें रियलिटी होती है, लेकिन चूंकि उसमें क्रॉस चेक करना मुश्किल होता है। लेकिन चूंकि न्यूयॉर्क में हम यहाँ पे आई विटनेस थे, और ये बात सही है कि जो पाकिस्तानी डेलीगेशन जहाँ जहाँ ठहरा हुआ था, वो बहुत ही महंगे तरीन होटल्स थे। और उन महंगे तरीन होटल्स की बजाय कुछ जिसे कहते हैं उससे कम होटल्स में ठहरा जा सकता था। फिर हमेशा यही कहा जाता है जी, लेवल प्राइम मिनिस्टर का और कैबिनेट का है, लेकिन हमारे सामने उसकी बीसियों सैकड़ों एग्जांपल्स हैं। दुनिया के कई मुल्कों के सदूर और वज़राए आज़म यहाँ पर आते हैं, और वो उससे कई गुना जिसे कहते हैं सस्ते होटल्स में ठहरते हैं। जहाँ तक अच्छा। सिक्योरिटी का इशू होता है, तो सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। वो मुकम्मल, चाहे जो लीडर, हम जहाँ पर टर्किश डेलीगेशन ठहरा हुआ था वो होटल भी देखा हमने, और टर्किश वजीर खारजा भी जिस होटल में थे हमारे सामने नकलो हरकत कर रहे थे। तो ये महंगे तरीन होटल्स में ठहराना, और ऐसे होटल्स जो कैबिनेट मेंबर्स यहाँ पे ठहरे हुए थे, देवर अप्रॉक्सीमेटली रेंजिंग फ्रॉम 4,000 टू 5 and 6,000, और जहाँ डॉलर्स पर पर प्राइम नाइट। मिनिस्टर, जी, पर डे, वही बिल्कुल। और जहाँ यानी पे चार प्राइम हजार मिनिस्टर थे, उन 4,000 डॉलर का मतलब आपको चार पता से है? लाख रुपया। मदीन चार साहब, से 5,000, 4 से 5 हजार रुपया, 5,000 डॉलर यानी 4 से 5 हजार डॉलर। हाँ 11-12 लाख जी। रुपए पर नाइट जिस मुल्क में ये तो देखिए ना, सैलाब है। जी बिल्कुल। ये तो इनिशियल है ना, देखें इसमें फिर आप बाकी एक्सपेंसेस डालें, होटल के जो बाकी आप चीजें सर्विसेज लेते हैं, तो ये तकरीबन 6,500 जो है वो आम से जो हमारे डेलीगेट्स हैं ये उनका बन जाता है। और हम्म। उसके बाद इस पे भी कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर को प्लाजा होटल में ठहराया गया, उससे कोई मुनासिब होटल और भी हो सकता था। बहुत हैं, सैकड़ों होटल्स हैं यहाँ पे जो उससे कम थे। असल नुक्ता यह है कि पाकिस्तान इस वक्त एक एक डॉलर का मोहताज है, और सैलाब से जो तबाही है उसके ऊपर हम दुनिया से तवक्को कर रहे हैं कि हमारे कर्जे रीशेड्यूल करेगी, हमें कुछ इमदाद देगी। ऐसी सिचुएशन में इतने महंगे होटल्स में ठहरना और इतने बड़े लाओ लश्कर के साथ ठहरना, अच्छा, इसके बारे में आ, मेरे पास एक खबर मेरे पास भी है। ये जो होटल्स में ठहरने वाली बात है, मैं आपको काउंटर करता हूँ, लेकिन उससे पहले जरा मुझे आप ये बताइए जो मरियम औरंगजेब साहबा के बारे में सोशल मीडिया पर चल रहा है कि उन्होंने कोई बहुत महंगी जी शॉपिंग वहाँ पे की है और बड़े महंगे जानवरों की की खाल से बने हुए जो हैंड बैग्स हैं, इसमें क्या सदाकत? जी, ये भी बात सही है।
اور اس کی ایویڈنس بھی موجود ہے. جو بیگ خریدے گے وہ بہت ہی ایکسپینسو ہیں، اور ان کی جو انہوں نے پیمنٹ کی وہ $35,000 کی تھی. وہ ان کے 35 کارڈز میں $1,000 کی. جی پہلے میری کہانی سن لیجئے. اور جب انہوں نے کریڈٹ کارڈ چلانے کی کوشش کی تو کارڈز کریش ہو گئے، اس میں اتنی لمٹ نہیں تھی. اور پھر انہوں نے جب کیش منگانے کی کوشش کی تو اتنی بڑی کیش آ نہیں سکتی تھی. پھر وہاں پہ خاصا مسئلہ بن گیا، اور پھر جو ہے وہ اسپیشل پرمیشن دلائی گئی کارڈز میں، یعنی اماؤنٹ کے لیے اسپیشل پرمیشن، اور وہ پرمیشن دی گئی. اس کے بعد انہوں نے یہ پھر، اور اس کے لیے ریسیٹس، ریکارڈ، وہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں. میں تو نہ ٹک ٹاک کے اوپر ہوں، نہ میں یوٹیوب کے اوپر ہوں، نہ میں سوشل میڈیا میں آتا ہوں، میں ٹھیک ہے اس نا، لیے آپ کو کیونکہ دیا آپ کے کیونکہ ساتھ میں آپ کے کسی اور ساتھ پہ ایک کنیکشن ہے. میں کسی جی اور پہ تو ٹرسٹ اس نہیں لیے کرنا چاہ رہا تھا. میں اس لیے چاہ رہا تھا کہ آپ جی کی زبان سے سنوں کہ اس میں کیا سچائی ہے. جی تو اس میں جو ہے وہ $35,000 کے 3 مہنگے ترین بیگ خریدے گئے. اور وہ ظاہری بات ہے ہو سکتا ہے ایک ان کا اپنا ہو، اور باقی انہیں اپنے جو ان کی جو پارٹی کی ایلیٹس ہیں، ہو سکتا ہے وہاں پہ کسی کو گفٹ کرنا ہو. لیکن آپ دیکھیے کہ کریڈٹ کارڈز کریش کر گئے، اسپیشل پرمیشن دلوائی گئی. اور جہاں تک وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا تعلق تھا، وہ بھی اپنے دوستوں کے ہمراہ جو ہے وہ اکثر مین ہیٹن پہ پائے جاتے تھے. ان کا UNGA میں وہاں پریزنس کوئی رول نہیں تھا، کوئی ان کا وہاں کام نہیں تھا، ٹھیک ہے. سوائے چونکہ اکثر جو اصل بڑا رول ہوتا ہے پرائم منسٹر کے ساتھ، وہ فارن منسٹر کا ہوتا ہے. تو وزیر خارجہ کو تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا کسی جگہ کوئی شاپنگ کرتے ہوئے. وہ وہیں پہ UN جنرل اسمبلی کی بلڈنگ میں رہے، پرائم منسٹر کے ساتھ بڑی بڑی جو میٹنگز تھی اس میں وہ وہاں منسٹر آف اسٹیٹ ہنا ربانی کھر تھیں. وہ بھی فیشن کی بہت شوقین ہے، اگر وہ بھی جا سکتی تھیں، ان کو ہم نے نہیں دیکھا. یہ لیکن یہ جو مریم اورنگزیب والا کام ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ بہت مصدقہ ذرائع سے پتہ چلا. اور وہ جو لیڈی وہاں پہ چارج کر رہی تھی بیسیکلی، یا آپ کے پروگرام میں ہی میں پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں، شی واز اے پاکستانی گرل اینڈ شی ریکگنائز دا منسٹر، بٹ شی ڈڈ ناٹ. جی بٹ شی ڈڈنٹ ڈسکلوز کہ whether she is پاکستانی اور سم تھنگ. ورنہ وہ جسے آپ کہتے ہیں کہ بھانڈا وہیں پہ پھوٹ جاتا ہے اور منسٹر کو پتہ چل جاتا ہے کہ تو کیشیئر ہے جو رقوم کی ٹرانزیکشن کر رہی تھی. یہ ساری چیزیں، ہوٹلز، الحیات، اس کے بعد پلازا، اس کے بعد گاڑیوں کا لاؤ لشکر، اس کے بعد طارق فاطمی صاحب نے اپنے ریلیٹیوز ادھر سے ورجینیا سے منگا کے اپنے ہوٹل میں ٹھہرا دیے. مطلب بہتی گنگا میں سب نے ٹکا کے ہاتھ دھوئے. اور ایسے وقت میں جب ایک میٹنگ میں ایک فارن ڈیلیگیشن کو، لیڈر کو ہم کہہ رہے ہیں بھائی گیو منی ٹو پاکستان، ری شیڈول ڈیبٹس فار پاکستان، اور ری شیڈولنگ آف آل انٹرنیشنل ڈیٹس اینڈ دیز آل تھنگ، یعنی پاکستان ایک ڈالر کو مانگ رہا ہے، اور جو مانگنے والے ہیں وہ خود دنیا کے مہنگے ترین ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، عیاشی چل رہی ہے. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں بیسیکلی، کہ ایک طرف تو آپ معاشی اعتبار سے دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، سیلاب کی وجہ سے جو بڑا فائنینشیل چیلنج ہے اس کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی کا جتنا رسپانس آنا تھا وہ نہیں آ پایا. $160 ملین کی جو پاکستان UN کی جو جوائنٹ فلیش اپیل ہے، اس کے اوپر ابھی تک چیزیں جو پلیجز ہیں وہ بہت آہستہ سے میٹیریلائز ہو رہے ہیں. اس میں بڑا وقت لگ سکتا ہے، لیکن ایک اچھی پیش رفت یہ ہے کہ جو ڈونرز کانفرنس ہونے جا رہی ہے، فرانس اس کا انعقاد کر رہا ہے. تو یہ چیزیں، لیکن پاکستانی وفد کی عیاشیاں دیکھ کے بہت دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ ہماری معاشی حالت کیا ہے اور ہمارا پریکٹیکل کیا ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ کا میسج میرے پاس موجود ہے جو انہوں نے مجھے سنڈے کو کیا ہے. اس میسج میں وہ یہ فرماتی ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ کے سرکاری دورے کا جو سارے اخراجات ہیں وہ اپنی جیب سے ادا کیے ہیں، اور وہ ساتھ وفد میں لوگ تھے، ان کے اخراجات انہوں نے اپنی جیب سے ادا کیے، کوئی مراعات نہیں لی انہوں نے. جی یہ سارے کے سارے جو ہوٹل بکنگ تھی نا امیر عباس صاحب، یہ کسی پرسن کی طرف سے نہیں تھی، اور وہ اپنی جیب سے ادا کرنے والی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے جا کے جیب سے کہاں سے ادا کرنے، یہ تو UNGA کی بلڈنگ سے نکلے اور وہیں سے موٹر گیٹ سیدھا ایئرپورٹ پہنچ گیا.
اور یہ سارے ایمبیسی کی بکنگز تھی، یعنی ایٹ دی ایکسپینس آف دی منسٹری آف فارن افیئرز. ایمبیسی یا مشن جو بکنگ کرتا ہے اس کی بلز کی پیمنٹ فارن آفس کی جانب سے ہوتی ہیں، اور اگر پرسنل پے سے جیب سے پے کرنا ہوتا ہے تو وہ اس بندے کو وہاں پہ کیش کاؤنٹر پہ جانا ہوتا ہے، اپنا پرسنل کارڈ دیتے ہیں یا کیش دیتے ہیں. ایسا کوئی سین نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی ایسا سین تھا کہ انہوں نے نوٹوں کی گڈیاں نکالی اور پاکستانی سفیر کو کہا ہیلو جی ہے $1,00,000 اور یہ آپ پے کر دیں. یہ ایسا نہیں ہوتا سرکاری. اگر اپنی جیب جی سے بھی کیے سرکاری ہیں معاملات میں یہاں پہ صرف آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ میں 20 دفعہ آ چکا ہوں. یہاں پہ جی تمام تر سرکاری اخراجات ہوتے ہیں سرکاری وفد کے لیے. یہ صرف ایک ایسے ہی جسے کہتے ہیں نظر کا دھوکہ، ڈسپشن ہے کہ وہ تو جی ہم نے جیب سے دے دی اور یہ کر دیا. یہ سارے ہوٹلز اور سب چیزیں پاکستان مشن ٹو دا UN کی بکنگ تھی، اور پاکستان ایمبیسی واشنگٹن بھی وہاں پہ موجود تھی، آدھی ایمبیسی بھی ورچولی وہاں پہ آئی ہوئی تھی، پاکستانی کونسلیٹ بھی وہاں پہ موجود تھا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پرائم منسٹر کہ جی میں نے تو جیب سے دے دیے؟ کیا پرائم منسٹر نے اپنا کریڈٹ کارڈ ایمبیسڈر صاحب کو دے دیا تھا، یا اپنے اسسٹنٹ کو جاؤ جی ہوٹل میں اس کو سوائپ کر لیں، اور اگر کارڈ نہیں دیا تھا تو $2-4 لاکھ کیش میں انہوں نے رکھے ہوئے ہوں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. 7 بڑے بیگ پاکستان سے خواجہ آصف صاحب اپنے جہاز میں نیو یارک لائے. یہاں پہ 6 مہنگائیاں ہو رہی ہیں کہ ان 7 بڑے بڑے بیگوں میں وہ کر کے لائے. وہ کہیں گے جی میرے کپڑے تھے. خواجہ آصف کو لب و لہجہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کتنے نامناسب الفاظ اختیار کرتے ہیں میڈیا کے ساتھ. 7 بڑے بڑے بیگز آئے نیو یارک اسپیشل جہاز پہ بھر کے. وہ ان میں کیا چیزیں تھی؟ جب یہ سنے خواجہ آصف صاحب تو یہ فرما دیں اور وضاحت فرما دیں کہ ان بیگوں کے اندر وہ کیا لائے. میں یہ صرف نہیں کہہ رہا امیر عباس صاحب، یہاں پہ جتنا لوکل پاکستانی میڈیا اور پاکستان سے جو میڈیا والے آئے ہوئے تھے اپنی آنکھوں سے یہ یاشیاں دیکھی ہیں. کیونکہ میڈیا کا دور ہے تو اس میں ہم کسی کی سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کرتے. سینگ از بلیونگ. ہم نے جس طریقے سے، اور دوسری چیز ہے، اب جاتے جاتے میں یہ بتا دوں کہ میڈیا کو ڈیلیبریٹلی دور رکھا گیا ہے. ہمیشہ یہاں پہ میڈیا سینٹر بنتا تھا، کوآرڈینیشن ہوتی تھی، ایمبیسی کے آفیشلز اسکارٹ کر کے لے جاتے تھے. 23 سپٹمبر والے دن ہم UN کی بلڈنگ کے اندر موجود تھے، لیکن جو یہاں کی پریس ستاشی ہے مشن کی، انہوں نے ہمیں اسکارٹ کر کے بلاول کی پریس کانفرنس تک لے جانا مناسب نہیں سمجھا. یہ تو میڈیا. دوسری طرف دنیا بھر کے وزرائے اعظم، دنیا بھر کے لیڈر اپنے میڈیا کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہوئے UN کی بلڈنگ کے اندر آتے تھے، اور جب فارن منسٹر بلاول کی بریفنگ ہوئی اور اس کے ساتھ منیر اکرم صاحب تھے، مسعود خان صاحب تھے، تو پریس ستاشی کا کوئی پتہ نہیں تھا. UN کا سٹاف کہہ رہا تھا کہ آپ کا اسکارٹ کہاں ہے، کیونکہ بلڈنگ کے اندر آپ کو آپ کی ایمبیسی کا کوئی ایک ڈپلومیٹ یا پریس آفیسر آپ کو اسکارٹ کر کے پریس بریفنگ روم میں لے جاتا ہے. تو میڈیا کے انہوں نے بالکل ڈیفینیٹلی دور رکھا. اس لیے دور رکھا، اور پھر ایٹ دی اینڈ آف دا وزٹ پرائم منسٹر کی ہمیشہ ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، وہ پریس کانفرنس بھی انہوں نے منسوخ کر دی. تو اس سے پہلے فوٹو ایگزیبیشن تھی UN کی لابی میں، اور اس UN کی لابی میں بھی شہباز شریف صاحب نہیں بولنا چاہتے تھے، لیکن جب اسسٹنٹ UN سیکرٹری جنرل آئی تو شہباز شریف کو لا محالہ بولنا پڑا. تو کچھ تو پردہ داری ہے جس کی وجہ سے یہ پریس سے بھاگتے رہے. پریس انٹریکشن نہیں کرنا، پریس کو کانفیڈنس میں نہیں لینا. تو مجھے نہیں سمجھ آتی جب پوری دنیا کی گورنمنٹس لیڈرز اپنی پریس کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں، اس کو اعتماد میں لیتے ہیں، میڈیا سینٹر ہوتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ متین صاحب، جی بہت موسٹ شکریہ. ویلکم. کافی مصروفیات تھیں، آپ نے ٹائم دیا، بہت شکریہ.